بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ سب کو اسلامک اسٹوڈیو چینل میں خوش آمدید۔ ایک نوجوان کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ۔ نوجوان کی اپنی زبانی۔ میں 1922 میں ضلع جہلم کے ایک دور افتادہ گاؤں میانی میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوا۔ والدین نے میرا نام کرشن لال تجویز کیا۔ میرے خاندان کے تمام افراد سناتن دری عقائد کے مالک تھے۔ شروع میں میرا میلان طبی بھی انہی عقائد و نظریات کی طرف تھا، لیکن جب 8ویں جماعت میں پہنچا تو میرا رجحان خود بخود دین اسلام کی طرف ہونے لگا۔ اسی اثناء میں بوچال کلا ضلع جہلم کے ایک عالم دین مولانا عبدالرؤف صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے متعدد نشستوں میں مجھ پر اسلام کی حقانیت واضح کی۔ میں ان کے مواعظ سے بہت متاثر ہوا، لیکن میں ابھی بچپن کی منزل ہی کا راہی تھا، اس لیے اپنے آبائی مذہب، اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین اور گھر بار کو چھوڑنے کا خیال بھی میرے ننھے سے دل میں قیامت خیز زلزلہ برپا کر دیتا۔ میرا معصوم سا ذہن ایسی سوچ سے لرز جاتا۔ جب بھی مجھے اسلام قبول کرنے کا خیال آتا، دل میں ماں اور بھائیوں کی محبت کا بہاؤ تیز ہو جاتا۔ بچپن کی ناتجربہ کاری اور ناپختگی میرے آڑے آتی اور میں کسی حتمی فیصلہ پر نہ پہنچ پاتا۔ 1 مارچ 1938 کی سہانی اور مبارک رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے عین سامنے کھڑا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا روحی ابی امی دیوار کعبہ سے تکیہ لگائے میرے سامنے جلوہ افروز ہیں اور ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تشریف فرما ہے۔ میں والہانہ جذبہ و شوق کے عالم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سے گزرتا ہوا سید الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں پہنچا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر اپنے مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھام لیا، جس سے میرے بدن کے ہر رگ و ریشہ میں مسرت و شادمانی کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا، کہو کیسے آئے ہو؟ مشرف باسلام ہونے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر انوار چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ میرا ہاتھ اپنے مقدس ہاتھوں میں تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا جسے میں اس وقت سمجھ نہیں سکا۔ پھر فرمایا، اب تم دولت اسلام سے محرور ہو گئے ہو۔ حسب معمول صبح آنکھ کھلی تو میرا ننھا سا دل خوشی کے جذبات سے معمور تھا۔ جب والدہ محترمہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو انہوں نے مجھ سے خلاف معمول اس قدر خوش نظر آنے کی وجہ پوچھی۔ میں اس بات کو ٹال گیا۔ اسکول کے اوقات میں مولانا عبدالرؤف صاحب سے مل کر انہیں جب رات کا پرلطف خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا، روزانہ سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کرو۔ 3 مارچ 1938 کو جمعرات کا دن تھا۔ میں رات کو حسب معمول سو رہا تھا کہ خواب میں یوں محسوس ہوا جیسے اسکول بند ہونے پر میں میانی کے تمام طلباء کے ساتھ گھر آ رہا ہوں۔ راستے میں ایک قوی ہیکل دیو قامت اور کریا المنظر شخص کھڑا ہے، جسے دیکھ کر ہم سب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دجال ہے۔ ہم میں سے جس سے بھی یہ پوچھے کہ تم کس کے بندے ہو، وہ یہی جواب دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر وہ میرے ساتھیوں سے فرداً سوال کرنے لگا اور جو طالب علم اس کی مرضی کے مطابق جواب دیتا، اسے قسم قسم کے کھانے، مزے کے پھل اور طرح طرح کے کھلونے دیتا، اور جو اس کی بات نہ مانتا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آخر میں جب میری باری آئی تو اس نے پوچھا، کس کے بندے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے میرے
اس زور سے گھونسا رسید کیا کہ میں کئی گز دور جا گرا اور رونے لگا۔ دجال نے تحکیمانہ لہجے میں آواز دیتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ میں ڈرتا کانپتا چلا ہی تھا کہ میرے کانوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں آواز پڑی، پہلے میرے پاس آؤ۔ آپ کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ ابھی 2 دن پہلے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا، آج یہاں کیسے تشریف لائے؟ میں دجال کی سخت مار کی وجہ سے روتا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کمر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میں صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، دجال کی بات ہرگز نہ ماننا، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو میں دجال کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، میں نے بھی حسب سابق وہی جواب دے دیا۔ اس پر وہ مارے غضب کے لال پیلا ہو گیا اور اس نے جب جلا کر میرے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مارے دہشت کے میری چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور پھر صبح تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج بوچھال کلا پہنچ کر قبول اسلام کا اعلان کر دوں گا۔ والدہ محترمہ نے جب صبح کو کھانا تیار کیا تو میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کھایا۔ اس وقت دل میں جذبات کا تلاطم برپا تھا، جانتا تھا کہ آج ہمیشہ کے لیے ماں اور بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوں۔ پھر اس گھر میں جہاں زندگی کی کئی بہاریں دیکھی ہیں، شاید ہی قدم رکھنا نصیب ہو۔ بھائیوں کی محبت و شفقت نے مجھے مجبور کیا تو بہانے بہانے میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دل کو تسکین دی۔ اسی طرح ہیلے بہانے سے پیاری ماں کے قدم چھو کر ہدیہ عقیدت و احترام پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو بستہ اٹھایا اور اپنے گھر، تینوں بھائیوں اور محترمہ والدہ کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈالی اور پرنم آنکھوں سے میں اپنے آبائی گھر سے رخصت ہو گیا۔ 4 مارچ 1938 کو جمعہ کا مبارک دن اور محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ میں دوپہر کے وقت تیار ہو کر سیدھا مسجد میں داخل ہوا۔ مولانا عبدالرؤف صاحب کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوا اور غازی احمد نام تجویز ہوا۔ میرے اسلام لانے کی اطلاع جب گھر پہنچی تو کہرام سا مچ گیا، سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب کشمیر میں ملازم تھے، انہیں اور دوسرے رشتہ داروں کو بذریعہ تار مطلع کیا گیا۔ ابھی 3-4 روز بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ والد صاحب نے دوسرے رشتہ داروں سے مل کر مولانا عبدالرؤف ملک محمد طفیل ہیڈ ماسٹر پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نابالغ بچے کو ترغیب و ترہیب سے زبردستی مسلمان بنا لیا۔ ایس ڈی ایم کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ ایک طرف والد محترم اور متعدد ہندو رشتہ دار تھے اور دوسری طرف میں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان عدالت میں میرے بیان ہوئے۔ میں نے کہا، میں اپنی رضا و رغبت سے مسلمان ہوا ہوں، میرے قبول اسلام میں کسی فرد و بشر کا ہاتھ نہیں، میں مسلمانوں ہی کے پاس رہوں گا، والدین کے پاس مجھے جان کا خطرہ ہے۔ جب فیصلہ میرے حق میں ہوا تو مسلمان خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے عدالت سے واپس لوٹے۔ میرے والد صاحب بلاکب نیچے بیٹھنے والے تھے، انہوں نے مختلف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر انہیں کہیں بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ پولیس نے ہندو کے دباؤ میں آ کر بڑی تحقیق و تفتیش سے کام لیا مگر میرے رشتہ داروں کو اپنا مقصد حل ہوتا نظر نہ آیا۔ ہر عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان میرے ساتھ ہوتے، جو اکثر اوقات بوچھال کلا سے پیدل چل کر جایا کرتے۔ اس کے بعد والد محترم نے سیشن جج جیلم کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ میرے نابالغ لڑکے کو زبردستی مسلمان بنا لیا گیا ہے،
جہلم کے سرکردہ ہندوان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے مل کر جج صاحب پر دباؤ ڈالا۔ عدالت میں پیشی ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ جج کا رویہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس پیشی پر 2-3 حضرات میرے ساتھ تھے۔ جج صاحب نے مجھے دوسری تاریخ پیشی تک والد کے سپرد کیا۔ جب میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو مجھے زبردستی کار میں بٹھا دیا گیا اور دریا کے کنارے ایک مندر میں مجھے لایا گیا، جہاں سارا دن میں نے رو رو کر گزارا۔ والدہ محترمہ کو جہلم بلایا گیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو وہ گھر پر زندہ نہیں جائیں گی بلکہ دریا میں کود کر خودکشی کر لے گی۔ دوسرے ہندو بھی وقتاً فوقتاً آ کر مجھے سمجھاتے اور قسم قسم کا لالچ دیتے رہتے۔ اس اثناء میں میرے والد صاحب نے ہندو اکابر کے اثر و رسوخ سے کام لے کر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جہلم سے میرے نابالغ ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور اسے مقررہ تاریخ سے 1 دن پہلے ہی عدالت میں پیش کر دیا۔ جج صاحب نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ والدین کے پاس رہنے میں خوش ہیں تو میں نے نفی میں جواب دیا، لیکن افسوس کہ میری بات کسی کو وقعت نہ دی گئی اور زبردستی مجھے والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ تعجب تو اس بات پر تھا کہ والد محترم کے حق میں فیصلہ دینے والے جج صاحب مسلمان تھے۔ والد محترم بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ان صاحب کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرایا تھا۔ اسی دن والد محترم مجھے ساتھ لے کر کشمیر روانہ ہو گئے۔ 2-3 دن جموں میں ایک پنڈت صاحب کی ہاں فروکش ہوئے۔ پنڈت صاحب نے مجھے رام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر ان کے غیر معقول دلائل مجھے ذرا بھی متاثر نہ کر سکے۔ یہاں پہنچ کر میں نے مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ والد محترم نے وہ خط میری جیب سے نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ چوتھے دن والد بھدراوا کے لیے روانہ ہو گئے۔ بٹوک بس کے ذریعے پھر بھدراوا تک پیدل ہی راستہ طے کیا۔ دوسرے دن میرے والد مجھے ایک پنڈت کی مائیت میں گاؤں سے باہر ایک بلند پہاڑی پر لے گئے اور اپنے پاس بٹھا کر کہا، دیکھو میں اس مقدمے میں تم پر 10,000 روپے خرچ کر چکا ہوں، تم نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، خاندان میں میری ذرا بھی عزت نہیں رہی۔ یہ کہا اور میرے والد کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے اپنی زندگی میں شاید پہلی اور آخری بار ہی والد کے آنکھوں میں اس طرح آنسو دیکھے تھے۔ میرا دل پسیج گیا، مگر معاً مجھے رحمت ایزدی نے سہارا دیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے وہ تمام حالات میری آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے۔ میں نے اپنے والد محترم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے آپ کی پریشانیوں اور تکالیف کا احساس ہے، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا، مگر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، میرا دل ترک اسلام کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا، اگر آپ مجھے اسلام پر قائم رہنے کی اجازت مرحمت فرما دے تو تمام عمر آپ کی غلامی میں بسر کر دوں گا۔ والد نے یہ سنتے ہی چھڑی ہاتھ میں سے لے کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ بدن سے خون بہہ کر سارے کپڑے خون آلود ہو گئے۔ اس پر بھی والد محترم کو نہ رحم آیا اور نہ ان کے ہاتھ کی حرکت میں کمی آئی۔ میں آدھ مرا ہو کر بھی پڑا ٹھوکریں کھاتا رہا۔ آخر جب دل کا غبار اچھی طرح نکال چکے تو پنڈت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، کیوں نہ میں اسے دریا میں دھکیل دوں، شاید اسی طرح کلنک کا یہ ٹیکا میرے ماتھے سے اتر جائے۔ اپنی موت کے خوف سے میں لرز گیا، مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میرے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے دی اور میرے دل میں یہ خیال بار بار ابھرنے لگا کہ اگر والد مکرم نے مجھے دریا میں پھینک دیا تو میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کروں گا، میرے آقا، آپ نے مجھے اسلام کی جو دولت بخشی تھی
میں اس کو صحیح و سالم لے کر حاضر ہو گیا۔ پنڈت صاحب جو مارے خوف کے کانپ رہے تھے، والد محترم سے کہا، بچہ ہے، بڑا ہو کر سنبھل جائے گا، آپ کوئی سخت اقدام نہ کریں۔ والد صاحب نے اس کی بات مان لی اور مجھے ساتھ لے کر چپ چاپ گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر والد نے خود میری مرہم پٹی کی۔ چھڑی کی مار اور بوٹوں کی ان گنت ٹوکروں سے جسم کا رواں رواں زخمی تھا، حتیٰ کہ ناک، منہ اور آنکھیں تک متورم تھی۔ تقریباً ہفتہ بھر بستر ہی پر دراز رہا، پھر والد محترم نے مجھے بدراوا ہائی اسکول میں داخل کر دیا۔ میں ہندو لڑکوں کی نگرانی میں روز اسکول آنے جانے لگا۔ مسلمان طلباء کو میرے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ہندو لڑکے ہی نہیں، ہندو اساتذہ بھی مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ اسکول میرے لیے جہنم سے کم اذیت ناک نہ تھا۔ آخر کار میں نے دوست محمد نامی ہم جماعت سے تعلقات بڑھائے اور اس کے توسط سے مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھا اور بتایا کہ میں بفضل اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ مجھے کوئی جسمانی تکلیف اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکی۔ مولانا نے خط ملتے ہی قصبے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، کوئی ہے جو جان پر کھیل کر ایک مسلمان کافروں کے عذاب سے چھٹکارا دلائے؟ اس پر ایک غریب لیکن جذبہ شہادت سے سرشار شخص اٹھا اور اس نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا نام جان محمد تھا۔ جان محمد صاحب اسکول کے اوقات ہی میں بدراوا پہنچ گئے اور دوست محمد کی وساطت سے جب مجھے ان کا آمد کا پتہ چلا تو میں تفریح کے بعد روتا ہوا اپنے ماسٹر صاحب کی خدمت میں پہنچا اور کہا، میرے پیٹ میں سخت درد ہے، مجھے چھٹی عنایت فرمائی جائے۔ ماسٹر صاحب نے چھٹی دے دی۔ میں نے بستہ اٹھایا، چھپتا چھپاتا آنکھ بچاتا ہوا مدرسہ سے نکل آیا۔ جان محمد صاحب نے ایک مسلمان رہبر کو ساتھ لیا اور ہم بدراوا سے بھاگ نکلے۔ راتوں رات سفر کرتے ہوئے ریاست کشمیر سے نکل کر ریاست چمبا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ پھر مسلمان رہبر واپس ہو گیا اور ہم دونوں تقریباً 60 میل سفر طے کر کے دوسرے دن صبح ڈلہوزی پہنچے۔ تھکان سے برا حال تھا، کپڑے میلے اور پاؤں متورم تھے۔ شام کو براستہ پٹھان کوٹ جب امرتسر پہنچے تو میں نے اپنا آبائی لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور امرتسر سے کھیوڑا کی راہ بوچھال کلاں پہنچ گئے۔ بس اسٹینڈ پر لوگوں کا ایک ہجوم پذیرائی کے لیے موجود تھا۔ والد کو میرے فرار ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرنے کے لیے رائے دلا دی، لیکن جس راستے کو ہم نے اختیار کیا تھا وہ والد صاحب کے علم میں بھی نہ تھا، اس لیے ہم بچ نکلے۔ چند روز بعد والدہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اشکبار ہو کر فرمایا، بیٹا ہمیں اس قدر ذلیل ہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا تاکہ خرچ کرنے سے تو بچ جاتے۔ میں نے عرض کیا، اماں جی میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسلام کو ترک کرنے پر کسی بھی صورت میں آمادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے لیے کچھ نہ کریں، ہاں میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی ہر خدمت میرے لیے سعادت کا موجب ہے۔ مجھے آپ کے وہ احسانات یاد ہے کہ جب بھی میرے خاندان والوں نے مجھے ختم کرنے کی کوئی سازش کی تو آپ نے مجھے اس سے پہلے ہی مطلع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے والدہ صاحبہ سے صلح کر لی تھی اور اکثر والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا، مگر والد محترم کو میں نے 6 سال بعد دیکھا۔ راستے میں اچانک آمنا سامنا ہو گیا مگر وہ بغیر توجہ دیے ہوئے میرے پاس سے گزر گئے۔ میں بھی انہیں بلانے یا ان سے ہاتھ ملانے کی جرأت نہ کر سکا۔ 1947 میں تقسیم ملک کے موقع پر میرے خاندان کے تمام افراد ہندوستان چلے گئے اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں رہا اور اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو گیا۔ 1950 میں والد کی وفات ہو گئی
اور والدہ مکرمہ اور 3 بھائی امبالہ کے قریب ایک گاؤں میں مقیم ہے۔ 1941 میں میٹرک کا امتحان میں نے اسکول میں اول رہ کر امتیازی حیثیت سے پاس کر لیا۔ بعد ازاں میں نے علوم دینیہ کی طرف توجہ دی، چنانچہ 1942 سے 1945 تک مدرسہ خادم الشریعہ پنڈی کھیپ، مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن گجرات اور دارالعلوم دیوبند میں علوم دینیہ کی تکمیل کی۔ 1948 میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ ساری کامرانیاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی مرہون منت ہیں۔ 1954 میں BA کا امتحان پاس کیا اور دونوں میں اللہ کے فضل و کرم سے فرسٹ ڈویژن حاصل کی۔ 1957 میں B.Ed کیا۔ 1958 میں MA عربی صوبے بھر میں اول رہ کر امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ 1959 میں MA علوم الاسلامیہ کا امتحان دیا اور صوبے بھر میں اول رہا۔ ان تمام عنایات پر میں اپنے مالک حقیقی کا شکر گزار ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے اندر ایک بہت بڑا ذہنی روحانی انقلاب محسوس کیا، ورنہ اسلام لانے سے پہلے میں ایک متوسط ذہن کا مالک تھا۔ اسلام کے سایہ عافیت میں پناہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی ترقی کے دروازے بھی میرے لیے کھول دیے۔ اور دوسری بات جو میں نے اپنی علمی زندگی میں محسوس کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر ہے کہ مجھے آج تک کسی امر میں ناکامی کا سامنا نہیں ہوا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی دعا میری نجات کا باعث ہوگی۔ بے شک ایمان کی حلاوت کا اپنا ایک مزہ ہے، اور جب ایک مسلمان اس پر ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔